لگے کہ یا اللہ ہے تو لا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں آج پھر اس کی منہ پہ مہر لگ جائے. وتکلمنا ایدیہم یہ ہاتھ بول کے کہیں گے. وتشہد ارجلہم یہ انسان کے پاؤں گواہی دیں گے. بما کانوا یکسبون جو انسان دنیا میں کسب کرتا رہا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تشہد السنتہم انسان کی زبان بھی اس کے خلاف گواہی دے گی. اب کوئی بندہ ایسا ہے بھائی نہ توجہ کرنا کہ بندہ گناہ کرنے لگے اور ہاتھ پاؤں کان آنکھیں اتار کے کہیں رکھ دے. ہے کوئی بندہ ایسا؟ تو پھر کس بھول میں کس سے چھپے پھرتے ہو؟ ہماری تو مثال اس پیر جیسی ہے اور اس مریض جیسی ہے. ایک پیر صاحب تھے بڑے کامل تھے. ان کا ایک بڑا ذہین قابل مریض تھا. دعا کرو مریض ہو جائے کسی دن. مریض ہونا بڑا اوکھا کام ہے. لوگ کی سان چاڑ ہوں میرے فلانے پیر جاتے بیعت کر رہے ہیں. مریض ہونا بڑا مشکل کام ہے. المرید لا یرید مرید کا تو کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں ہوتا. مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے. جیسے مرضی اس کا بازو پکڑے جیسے مرضی اسے حکم دے جو مرضی کرے. ہاں دے شریعت کے مطابق یہ نہیں کسی ڈبے پیر چٹائے چڑھے آپ ہاں جی کوئی نہیں کوٹ کوٹ پیتی نہ لیتی کہ نہ قضا کیتی. پیتے ہیں بھنگ اور کہتے ہیں ہم حیدی کے ملنگ اور ہیں نماز روزے سے تنگ. میرے پیر فرمایا کرتے تھے یہ کڑے اور یہ سنگل یہ حضرت علی پاک نے کوئی نہیں پہنے تھے. نہ علی نے پیتی بوٹی تے نہ پائیاں سن ونگاں. نہ علی نے پیتی بوٹی تے نہ پائیاں سن ونگاں. یہ جھوٹی تو مت لائی یہ کتی قوم ملنگا. علی پاک کی تو زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی تھی. ان کی کبھی زندگی میں ادا نہیں ہوتی ہے. علی تو طہارت کا مجسمہ تھا. یہ پورا مہینہ بھی نہ غسل کوئی نہیں کرتے ہیں. سب سے زیادہ بدبو ان کے پاس ہی آتی ہے. اگر کسی نے ولی کامت دیکھنا ہو تو صاحب دانا پیر محمد رفیع کا مجدی کو دیکھے. کسی نے پیر دیکھنا تو پیر سید مرتضیٰ علیم کو دیکھے. 10 فٹ کے فاصلے میں کھڑے ہو تو خوشبو کے ہلے آ رہے ہوتے ہیں. چہرہ دیکھے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اذا ذکر اللہ ولی کی شان یہ ہے کہ جب اس کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. پیر محمد کرم شاہ الغری رحمت اللہ علیہ آپ دورہ حدیث کی کلاس پڑھا رہے ہیں. حضور ضیاء امت جسٹس تو وہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی جس میں اللہ کے نبی نے ولی کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. تو علماء ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے خود سوال کیا تھا پیر صاحب سے حضور اس حدیث میں جو ولی کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کیا آج کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اس حدیث والی جو نبی پاک نے اس حدیث میں ولی کی نشانیاں بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ولی میں پائی جائیں. تو پیر محمد کرم شاہ الغری رحمت اللہ علیہ بھیرا شریف والے فوراً یک لفظ فرمانے لگے اگر ساری نشانیوں والا ولی دیکھنا ہو تو پیر محمد سعید احمد مدنی کو دیکھو. یہ آج کے دور میں بھی ولی کامل موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گی, زبان اس کے خلاف گواہی دے گی, کان اس کے خلاف گواہی دیں گے, پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے. جب ان ہاتھوں کی گواہی اپنے خلاف دیکھے گا نا تو پھر نگاہیں جھک جائیں, آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں. یا اللہ میں تو بڑا پھندے کا بنا پھرتا تھا, میرے تو بندے کچھ نہیں رہا. توجہ کرنا یارو, انسانی اعضاء کا صحیح استعمال کریں. یہ اعضاء قیامت کے دن گواہ بن جائیں گے. جب سارے اعضاء نے اپنی بات کر کے چپ ہو جائیں گے نا تو غیب دان نبی نے محشر کے میدان پہ نظر رکھتے ہوئے ساتھ عقیدہ بھی توجہ کریں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ما کانا اور ما یکون جو کچھ ہو چکا ہے اور جو قیامت اور قیامت کے بعد ہونے والا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہوا ہے. جنہا عقیدہ بولے سبحان اللہ, جنہا عقیدہ نہیں ہو نہ ہی بولے, سارے بولے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب سارے اعضاء سکوت کر لیں گے ایک آنکھ کا بال بولے گا اے ذل انتک
یا اللہ تو قادر قدیر ہے، مجھے بھی بولنے کی قوت عطا فرما دے۔ آنکھ کا اقبال اے بال آنکھ کا ایک بولے گا، اللہ فرمائے گا تجھے بھی اجازت ہے، وہ آنکھ کا بال بول کے کہے گا یا اللہ تیرے محبوب کا فرمان کہ کوئی بندہ اللہ کے خوف سے رو جائے، تنہائی میں بیٹھے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا اللہ کی یاد میں تھا، گناہ یاد آ گئے، اللہ کا غضب اور عذاب یاد آ گیا، اللہ کی رحمت یاد آ گئی، اللہ کی عطا کی نعمتیں یاد آ گئی، اپنی قسم کرسی یاد آ گئی، اپنی آنکھوں سے آنسو نکل آئے رب کے خوف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بات کہے گا یا اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اگر کسی بندے کا رب کے خوف سے نکلا ہوا آنسو وہ اب اس کی آنکھ کے بالوں کو تر کر دے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ میں معاشر کے میدان میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا اور میں تر ہو گیا تھا، میں بھیگ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب غائب دان نبی نے فرمایا اللہ جبریل کو حکم دے گا خذ بیادی فادخلہ الجنہ، اس بندے کا ہاتھ پکڑو جنت میں داخل کر، اور محشر کے میدان میں اعلان کر دے کہ فلاں بندہ صرف اقبال کی گواہی کی وجہ سے بخشا گیا ہے۔ یہ ہے انسانی عذاب قیامت کے دن گواہ بنیں گے، اگر اچھے استعمال کیے ہوں گے تو اچھی گواہی دیں گے۔ یہی زبان ہے کسی کی چغلی کرتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی پہ بہتان لگاتی ہے، یہی زبان ہے جو قرآن پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جو حدیث پڑھتی ہے، یہی زبان ہے جس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہی زبان ہے جس سے نبی پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان، اکھیاں بنائیاں سونے میں دیدار واسطے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، رب محفل سجایا نے، یہ سب کچھ اللہ نے محبوب کے لیے دیا ہوا ہے۔ کان اللہ نے دیے ہیں اور کانوں کا ایک سلیبس ہے، اسے قرآن سنا جائے، اچھی بات سنی جائے، نبی کا فرمان سنا جائے۔ اگر کوئی غیبت کرے تو اس کو کہے بس یار اپنی زبان بند رکھ، میرے سامنے اس کی بات نہ کر، تو نے کرنی ہے تو اس کے سامنے جا کے کر۔ کوئی گانا نہ سنا جائے، کوئی لہو و لعب نہ سنا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی کی جسوسی کی، اس کو بیزت کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ یہی وہ زبان تھی جس سے کسی کا مذاق اڑایا جا سکتا تھا۔ علمت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اللہ فرماتا ہے زبان سے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، زبان سے کسی کا برا نام نہ پکارو، زبان سے کسی کو برے لقب نہ دو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بہت بری بات ہے کسی کو برے نام سے پکارا جائے۔ یہ زبان کا نصاب دیا اللہ تعالیٰ نے، کانوں کا نصاب دیا ہے کہ اچھی بات سنی جائے۔ کیسا ماحول ہوگا اس بندے کا جو رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے تو کان میں ٹوٹیاں لگا لیتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ہینڈ فری؟ کیا کہتے ہو بھائی؟ ہونے کی تو بولنا ہمارے کھڑے جا زکی تو آسٹریلیا میں ہینڈ فری نام تھا۔ اگر بندہ ہینڈ فری لگا کے سو گیا، ساری رات وہ گند سنتے سنتے سو گیا، توجہ کرے آجے کل میں سب دن دالے کرنا پیا، اگر رات کو سوتے اس کے سانس پورے ہو گئے، صبح اٹھا ہی نہ تو قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے کان میں ٹوٹیاں لگی ہوں گی، ہینڈ فری لگے ہوں گے۔ ہینڈ فری یعنی اتھانی لوڑ ہی کوئی ہینڈ فری ہو گئے تنم دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس حال میں تو بندہ مرتا ہے اسی حال میں قیامت میں اٹھے گا۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنائی تھی۔ اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے تو کبھی بھی بندہ گناہ کا تصور نہ کرے، گناہ انسان کے لیے محال ہو جائے۔ جب بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے شراب کی نشے کی حالت میں مر گیا تو کیا قیامت کے دن میں نشے کی حالت میں اٹھوں گا؟ اگر بندہ زنا کر رہا ہے اس وقت اس کو موت آ جائے
تو اس حالت میں اٹھے گا، لواطت کر رہا ہے تو اس حالت میں اٹھے گا، اگر جوا کھیل رہا ہے تو اس حالت میں اٹھے گا، اگر دودھ میں پانی ڈالتے مر گیا تو اس حالت میں اٹھے گا، اگر ملاوٹ کرتے من غشا الیس منا، ہمارے جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے، کپڑا کم توڑ ناپتے ہوئے اگر مر گیا، کوئی بھی گناہ ہے کرتے ہوئے اگر بندہ مر گیا تو قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے، کیا جواب جرم دے کے ہم خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دے کے ہم مصطفیٰ کے سامنے؟ یہ روزہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سلیبس ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اس کی خاص ضرورت ہی اس لیے میں نے پہلا جمعہ یہ خطبہ رکھا ہے، انسانی ادا کا صحیح استعمال، بندے نے روزہ رکھا ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، گھر میں اور بندہ بھی کوئی نہیں ہے، فریج فروٹ سے بھری ہوئی ہے، مشروبات و معقولات سے بھری ہوئی ہے، جو لذیذ چیزیں کھانے کو جی بھی چاہتا ہے، بھوک بھی ہے، طلب بھی ہے، تو مسلمان روزے دار کھائے گا، پیے گا؟ کیوں نہیں کھائے پیے گا؟ کہ اب اس پہ کھانا حرام ہے، ابھی اس پہ کھانا حرام ہے، یہ حرام کا لفظ بول رہا ہوں، روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، جس طرح روزے کی حالت میں کھانا کھانا حرام ہے، اس طرح روزے کی حالت میں کسی کی بیٹی کو دیکھنا بھی، کہتے بول رہے ہو، دیکھنا بھی، کسی کی بہن کو دیکھنا بھی، گانے سننا بھی، چغلی کرنا بھی، جھوٹی گواہی دینا بھی، گالیاں نکالنا بھی، یہ سارے معاملات حرام ہو جاتے ہیں۔ اصل حکم راج میں دے صرف کھانا پینا نہیں، باقی سارا کچھ کریے، نہ کوئی اجر نہیں تیرے روزے کا پھر تجھے ملے گا، جب تو حضورمت ہر عزت کا جنا، صحیح بخاری کی حدیث، آنکھوں کا بھی، کان کا بھی، زبان کا بھی، نفس کا بھی، ہاتھ کا بھی، ہر چیز کا جنا ہے، نجائز استعمال کرو تو پھر گناہ ہوگا، معاملات بگڑ جائیں گے۔ اگر بندے کو اسی حالت میں موت آ گئی، قیامت کے دن پھر وہ ہینڈ فری لگائے اٹھے گا، معاشر کے میدان میں بھی پتہ چل جائے گا، بلا بندہ گانا سنتا مریا سی، کتنی شرمندگی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اور اگر رات کو درود پڑھتے پڑھتے سو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہ اگر ایسی نیند آ جائے تو سبحان اللہ، اگر اس نیند میں موت آ جائے تو سبحان اللہ، وہ تو شہادت کی موت ہے، اور اگر کسی کا نصیبہ جاگے درود پڑھتے پڑھتے سو جائے، نصیبہ جاگ جائے، آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو جائے۔ بندے کو ایسے کان پاک رکھنے چاہیے۔ آج کل تو لوگوں کی شادی نہیں نہ ہوتی جن کے تک کنجر نہ نچائے جان، ڈھونڈ مکہ نہ اتری دیر تک شادی نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر، آپ سواری پہ سوار تھے، کہیں سے ڈھول کے بجنے کی بات آ گئی، توجہ ہے بھائی، عادت ہے تو ہم لوگ گل نہیں چلی پہ لگتی، لیکن کرنی ضروری ہے، کرنی فرض بنتی ہے، کہ میں اپنا کیا مطلب حساب دینا ہے تو آڈا نہیں دینا، میں اس مسئلے تے ممبر کا حساب دینا، اور مولوی وہ نہیں ہوندا ہے پورے مہینے دے موضوع مناسب جو جوڑے واقعات دے، عالم دین دی شان ہے، خبر رکھدا ہے، اکھاں کھول کے رکھدا ہے تے کان کھول کے رکھدا ہے، یہ کو چھوڑیے تو حالات حاضر تو واقف ہے سے کہ نہیں، بھائی بندے نوں ٹیڑھ پیڑ ہوندی ہوے تے بندہ صرف ہی دوائی لیندا ہوے، کہڑا پاگل ہے ڈاکٹر دی دوائی دیندا پیا، بندے نوں میدے دی پرابلم ہوے تے دوائی نوں کوئی اک پیڑ دی دے چھڑے بندہ، دوائی وہ دی جیڑی بیماری ہے اونوں حکیم نے حاضر کیا جاتا ہے، اور عالم دین نو زمانے دی نبض تے ہاتھ رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کو ہدایت آ جائے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہ نبی رسول تے میرے تواڈے نال کسی نال اختلاف، کوئی ذاتی رنجش بغض نہیں، اگر لہجہ سب تے صرف قرآن و حدیث شریعت کی وجہ تو، ورنہ میرا کسی بینک بیلنس نہیں ٹوٹے گا، اگر کوئی اپنے دھیاں پتراں دی مہندیاں مناندا ہے، کنجر نچاندا ہے، خسرے نچاندا ہے، پیسے ضائع کرتا ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ سورہ بنی اسرائیل فرماتا ہے قیامت تک ایک ایک روپے کا حساب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے کہ میں لگایا گیا، کتھے لایا گیا، کتھوں کمایا گیا، کچھ نہیں قیامت والے دن۔ اگر اسی کان کو پاک رکھا تھا، قرآن سنتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے، اگر بندے کو نیند آ گئی تو معاشر کے میدان اسی حالت میں اٹھا جائے گا،
کان بھی پاک ہوں گے، زبان بھی پاک ہوگی، آنکھ بھی پاک ہوگی، دل کا خیال جو گزرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ان باتوں کا سلیبس میں دینا چاہیے۔ حضرت ان نظر سہم من سہام ابلیس، جب نظر اٹھتی ہے تو پھر وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر بن جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نظر میں پہرا دے، نظر پہ پہرا دے، پہلی نظر اگر کسی غیر محرم عورت پہ پڑ گئی، لڑکی اور لڑکے پہ پڑ گئی، اچھا بھی گل دسیا جی، جدوں اسی شادی کر رہے ہیں دھیاں دی تے برات آؤندی ہے، دولہا بھی آؤندا ہے، وہ دے نال کوئی 15 بھی نوجوان لڑکے بھی ہوندے نے، رشتہ دار ہوندے نے، کڑی والے رشتہ دار ہوندے نے نہیں ہوندے؟ ائیے تک وہ منڈا تہاڈا رشتہ دار نہیں بنیا، ائیے وہ لڑکا یا دولہا بن کے آیا وہ تہاڈی لڑکی واسطے محرم نہیں بنیا۔ جنی دیر تک ایجاب و قبول نہیں ہونے، نکاح نہیں ہونا، اونی دیر تک وہ لڑکا بھی غیر محرم ہے جنوں تسی اپنا دولہا بنانا چاہتے ہو۔ کتنی جہالت والی گل ہے سجنا، اپنی عزتاں، اپنی بہناں تے اپنی دھیاں جوان غیر شادی شدہ انہاں دے کھلے بال میک اپ کرا کے بڑکیلے لباس، ادھے لباس، لنڈے لباس پوا کے تے ہتھاں وچ پھلاں دیاں تھیلیاں دے کے، تھالیاں دے کے تے سامنے کھلایا جاندا ہے کہ آ جے ساڈی غیرت ساری برات والے دیکھ لو، آ جے ساڈی عزت ساری برات والے ویکھ، آ ساڈا لنگ جے ساری برات والے لا جاؤ آ کے۔ پھر ایک اور ایڈی وڈی رسم ہندوؤں کی نکلی سارے مسلمانوں چ کہ نوجوان لڑکیاں کے کپڑا تان دیا۔ ذرا سوچیا جی میں جملہ کہہ لگا اگے میں کری کیا سی، وہ منڈے نے یار کی آندے نے یار 10,000 منگنی ہے کہیں یہ 5,000 والی ہے 5,000 دے چھڑ، کوئی 50 منگنی ہے نہیں ہے 10,000 والی ہے 10,000 دے چھڑ، لکھ لعنت ہوے۔ عزت تیری سی گولیاں کوئی لاندا ہے پیا، تو اس 10,000 نالوں مرنا چاہتا کہ دھی اگے گل کے 10,000 کمان دے، دھی اگے گل کے 10,000 لین دے، یہ کیڑی؟ علامہ اقبال نے کہتا ہے دائرے نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رزق اور بھی بڑے تھے، یہ کون سا انداز ہے کہ ان سے یہ پیسے اس انداز سے لینا؟ ذرا سوچو خدا کے بندو، اب ہم نے خود موقع فراہم کر دیا اپنی بیٹیوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نوجوان لوگ دیکھیں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ پوچھا سنے کون کون سی؟ فرمایا باپ کو، بھائی کو، خامد کو اور بیٹے کو۔ سنے قصور کیا ہے؟ فرمایا یہی عورت کہے گی کہ باپ تھا ساری پابندیاں کرواتا تھا، جب میں بے پردہ نکلتی تھی اس نے کبھی نہیں مجھے کہا تھا۔ یہی بھائی تھا جو ڈانٹتا تھا، کبھی نہیں مجھے روکا تھا۔ یہی خامد تھا جلاد بن کے رہتا تھا لیکن بازار جاتی تھی کبھی نہیں روکا تھا۔ یہی میرا بیٹا تھا ساری ضدیں کر کے ہر بات منوا لیتا تھا، اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ بھائیوں یہ سلیبس ہمیں دیا گیا، یہ نصاب زندگی ہمیں دیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ خواہش نہیں پوری کر سکتا اپنی بیوی کے ساتھ، اور اسی خدا نے فرض کیا ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ زنا نہیں کرنا۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ اگر کسی عزم کو اس کے لیمٹ میں رہ کے استعمال کیا جائے، نفس کی خواہش پوری کرنی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اگر پوری کرے بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خواہش پوری کرنے کے بعد، صحبت اختیار کرنے کے بعد جو خامد اور بیوی غسل کرتے ہیں، توجہ ہے بھائی، فرمایا جتنا پانی اس غسل میں استعمال ہوتا ہے جائز، یہ نہیں کہ بندہ اس لالچ میں بہ رہے بس پانی کھول کے 2 گھنٹے تھلے، جتنا جائز استعمال ہوتا ہے پانی، فرمایا ہر قطرے کے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ بولے جی سبحان اللہ، ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہزاروں فرشتے قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جتنی وہ قیامت تک تسبیح کریں گے اس ساری تسبیح کا ثواب اس خامد اور بیوی کو ملے گا جو مسلمان بھی ہے اور نکاح میں عمل ازدواج پورا کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں نصاب دیا ہے، ہر مسلم کا اللہ کے رسول نے نصاب دیا ہے۔ اگر یہی خواہش تھی کسی غیر محرم کے ساتھ بھی تو پوری ہو سکتی تھی، کسی کلب میں جا کے بھی، کسی منڈی میں جا کے بھی تو پوری ہو سکتی تھی۔ اگر وہی خواہش اپنی زوجہ سے پوری کی ہے تو وہ نیکی بن گئی ہے، اجر و ثواب بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی سے قرابت اختیار کرنے سے پہلے، اپنا سطر کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اپنی زوجہ سے صحبت اختیار کرے، اور اس صحبت میں اگر حمل ٹھہر جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اس کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس بچے نے 50 سال کی زندگی گزاری،
اس بچی نے 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزاری. انہوں نے ان 60 سالوں میں لاکھوں سانس لیے. اللہ ہر سانس کے بدلے اس ماں اور باپ کو ایک نیکی عطا فرمائے گا. یہ سلیبس اسلام نے دیا ہے خواہش پوری کرنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، کھانے کا. حضور نے جس نے حلال لقمہ کھایا اس کے لیے باعث نور بنے گا، اور جس نے اپنی اولاد کو یہ حرام کا لقمہ کھلایا فرمایا اس سے بہتر تھا کہ وہ آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لیتا یا ان کے منہ میں رکھ لیتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے.